یہ بتائیے گا کمل کہاں غائب تھی اتنی عرصے؟ آپ کے آس پاس ہی تھی جی. نہیں سنا حلیہ بدلا ہوا تھا. سنگاپور، بینکاک، پتہ نہیں کہاں ہم نے تو سنا تھا باہر چلی گئی. وہ ایف آئی اے والوں سے پوچھے کہ ایئرپورٹ سے کس کو جانے دیتے ہیں اور کس کو پھر واپس آنے دیتے ہیں. میرا نام اسٹاپ لسٹ میں پہلے دن سے ہے. ایسے ہی کہ ذرا سا تو آپ کمل کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج تو سیکریٹریٹ کھل گیا، اس کے بعد آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی، اپنے ملک میں ہمارا یہ حق ہے کہ ہم آزاد شہری ہیں. آزادی ہمارا حق ہے. ہم نے سیاست اس لیے نہیں کی کہ ہمارے ساتھ ظلم و جبر کیا جائے، ہماری سیاست کے نام پہ ٹارگٹنگ کی جائے، جو کہ ہوئی انفارچونیٹلی. تو 8-10 مہینے جو ہم نے تکلیف کے گزارے ہیں ادھر اسی ملک میں گزارے ہیں، اپنے شہروں میں ہی گزارے ہیں، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں. اس داستان میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ میں نے پہلے 2-3 تھیسز لکھے، میں ایک اور لکھوں گی اب. اور یہ پوری داستان جو ہے وہ جمہوریت کی راہ میں ہم نے کیا دکھ برداشت کیے ہیں اور جو ابھی ہمارے لیڈر برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ ہوگا. آنے والی نسلوں کو شاید یاد رہے کہ ہماری پیچھے گزری ہے نسل یا ہماری جو مائیں بہنیں یہ ساری ہیں، سب نے کتنی تکلیف اور ظلم برداشت کیے. لیکن ہم نے یہ انتقامی سیاست کی نہ پہلے کبھی ہم نے کوشش کی ہے اور نہ ہم آگے کریں گے. ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں. فری اور فیئر تو نہیں ہوئے، الیکشنز ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم نے فری کیسے کروانا ہے اور فیئر کیسے کرانا ہے، اس کی سٹرگل ہے. اور اس میں میرا خیال ہے اب ہم اکیلے نہیں، عوام ساتھ. اچھا کمل، شب و روز کیسے گزرے آپ کے؟ کہاں تھی آپ؟ پنجاب میں تھی، کے پی میں تھی، جی بی میں تھی؟ کہاں کے سفر کیے اس 2-3-4 مہینوں میں؟ صرف پنجاب میں تھی جی. نہ جے بی گئی، نہ کے پی گئی، نہ اسکاٹ لینڈ گئی، صرف پنجاب میں تھی. آپ کے بارے میں اچھا تو کہاں پنجاب میں خبریں چلانے والے سے یہ پوچھیں کہ پاسپورٹ تو ہمارے کینسل کیے ہوئے ہیں، اسٹاپ لسٹ میں ہمیں ڈالا ہوا تھا، 11 تاریخ کے بعد سے ہمیں اسٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. جو بندہ ایئرپورٹ گیا ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو اور میں تو زخمی تھی، 15 دن تو میں اٹھ ہی نہیں سکی تھی. جس طرح کہ 9 مئی کو ڈی چوک پہ پرامن ہم نے احتجاج کرنے پہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن چلانے والوں نے جو خبریں بھی چلائی. کس دن کا انتظار ہے اب آپ کو؟ کس دن کا انتظار ہے؟ مجھے جی جس طرح لوگوں کو چاند دیکھنے کے بعد عید کا انتظار ہے، اسی طرح اب الیکشن ہونے کے بعد ہمیں حکومت کا انتظار ہے اور اپنے لیڈر کا انتظار ہے. اپنے لیڈر کا انتظار ہے. اچھا چلیں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ الیکشن کچھ لوگ جیت گئے، کہیں حکومت بن رہی ہے پی ٹی آئی کی، کہیں نون لیگ، کہیں پیپلز پارٹی بنا رہی ہے، یعنی مختلف مخلوط حکومتیں بن رہی ہیں. آپ بتائیے گا دل سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں حکومت اصل میں تو پی ٹی آئی کی بنی ہے، باقی بنائی جا رہی ہیں. تو دل سے میرا یہ پیغام ہے کہ جو عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، حکومت کا مطلب ہی یہی ہے کہ، اور جمہوریت کی اسپرٹ ہی یہی ہے کہ جس کو عوام ووٹ دیتی ہے حکومت اس کی بنتی ہے. زبردستی مخلوط یا جیسی بھی حکومت ہے وہ بنانے کی یا تھوپنے کی اگر عوام پہ کوشش کریں گے تو حکومت تو شاید آپ بنا لیں گے لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. اور اب تو جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو باہر بیٹھی ہوئی حکومتیں ہیں، جو موسٹ پاورفل کوارٹرز ہیں، جن کے لیے لوگ کہتے تھے کہ ان کو تو ہم نہ نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی یہ میسج بھیج دیا ہے کہ ایسی حکومت سے بات چیت نہیں ہو سکے گی جو عوام کی رائے سے نہ بنی ہو. کیونکہ جمہوریت کے راستے جس طریقے سے بلاک کیے گئے تھے وہ عوام نے ہی ان کو کھولا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے. ہمارا تو ہمیشہ پرامن یہی میسج عوام کو بھی رہا ہے کہ ہم نے انصاف کا راستہ اپنانا ہے، ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اپنانا ہے، آئین کو مستحکم کرنا ہے اور آئینی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی جنگ اور لڑائی لڑی ہے اور ووٹ کی طاقت ہم نے دکھا دی ہے. ووٹ کو عزت بھی دیں. جاتے جاتے ایک بات بتا دیجیے گا آپ نے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے کتنی خواتین آپ کے پاس ہیں جن کو آپ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ شامل کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ 8,000 سے زیادہ ہماری خواتین ہیں. آپ نام لیں، جتنی پارٹیوں کی لسٹ ہے نا ساری ہمیں دے دے تب بھی ہماری پوری نہیں ہوتی. سیٹ کے لیے میں نے بات کی تھی کہ سب کو تو نہیں دے سکتے نا آپ. دیکھیں ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ جس وقت ہمارے پاس آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے علاوہ آپ کو اسمبلی میں کوئی اور خاتون نظر نہیں آئے. اچھا میم یہ بتا دیں کہ جو آپ کے مقدمات تھے کیا ان سے کلیریفیکیشن مل گئی ہے ابھی؟ جی بالکل، میں نے پہلے میں نے کورٹ سے اپنی ساری 2 دفعہ لی ہیں کیونکہ میں جب اپنے حلقے میں گئی ہوں تو پھر میرے ساتھ پولیس نے جو سلوک کیا وہاں پہ اور جس طریقے سے مجھے اور میرے ورکرز کو اور میرے جو کام کے لیے کیمپین کے لیے میری والدہ گئی ہوئی تھی، میری بہنیں اور میری یہ ساری کولیگز گئی ہوئی تھی، میرے گھر پہ ریڈز ہوتے رہے ہیں.
پھر میں نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو لکھا, کورٹ میں لکھا, کلیئرنس رپورٹ جمع کرائی کہ بھائی میرے پہ اب کوئی مقدمات نہیں ہے تو کیوں اٹیک کیے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد بن جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں, کیونکہ مقدمات بھی وہاں یہاں پر ایسے ہی بنتے ہیں جیسے باہر بادل آتے ہیں اور بارش ہو اچھا جاتی ہے. جب آپ انڈر گراؤنڈ تھی تو تب ایک اور خاتون رہنما سامنے آئی تھی نورین, اور ان کے بڑے ٹرینڈ بھی چلے, وہ خواہش مند تھی کہ وہ صدارت کے لیے وومن ونگ کی صدارت کے لیے کنٹیسٹ کرتی, ان سے کوئی تعارف ہے آپ کا؟ جی میں انہیں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں, لیکن وہ جس پارٹی میں شامل ہوئی ہے وہاں وہ بے شک صدر بنے, وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق اب نہیں ہے, وہ چھوڑ چکی ہیں, پچھلے سال ہی وہ چھوڑ کے چلی گئی تھیں. اور وہ جو مسلم لیگ ہے کاف, اس کو پیاری ہوگی تھی, وہاں وہ بے شک جا کے پریزیڈنٹ چھوڑ کے مسلم لیگ کی چیئرمین بن جائے, ہم ان کو مبارکباد پیش کریں. نہیں, لیکن جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہیں کہ واپس آئیں, جانے والوں کے لیے راستے بند ہیں, یہ کھلے ہیں. دیکھیں یہ ڈیسیژن جو ہے نا یہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا ہے کہ جو کس طرح سے چھوڑ کے گیا ہے اور اس نے کس طرح سے آنا ہے. کچھ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے بہت ظلم برداشت کیا اور ان سے زبردستی ان کے گلے میں پٹکے ڈلوائے گئے, اور آپ کے اس فورم سے میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں کنگ میکر صرف اللہ کی ذات ہے, عز و منتشا و تذل و منتشا. بڑے بڑے کہتے تھے ہم نے وزیر اعظم بنایا, ہمارے ہاتھ میں ساری گیم ہے. آج وہ سیاستوں سے بھی گئے ہیں, اپنی جو کنگ میکر یا جن کے سر پہ چڑھ کے پارٹیاں بنائی تھی ان کی بھی انہوں نے ممبرشپ چیئرمین شپ چھوڑی ہے, اور جن بیچاروں کو زبردستی پٹکے دلوائے تھے اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ عبرت کا مقام ہے. جمہوریت صرف عوام کی طاقت سے ہو سکتی ہے, ووٹ کی طاقت سے آپ الیکٹ ہو سکتے ہیں, اور کوئی طاقت آپ کو اوپر جو ہے نا وہ مسند پہ نہیں بٹھا سکتی. آئندہ سیاست